قدری کریں گے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ فخر کریں گے تو اس طرح اللہ کے غیب کا کوڑا برستا ہے کہ جس کا انسان اندازہ بھی نہیں کر سکتا. اصفہان میں ایک بڑا امیر ترین شخص رہا کرتا تھا. اپنی بیوی کے ساتھ ایک دن کھانا کھا رہا تھا. کھانا کھاتے کھاتے اچانک دروازے پہ دستک ہوئی. تو چونکہ شوہر کھانا کھا رہا تھا, بیگم اس کو کھلا رہی تھی, تو بیگم نے کہا حضور آپ کھائیے, میں دیکھ کے آتی ہوں کون ہے. تو باہر سے آواز آئی میں مانگنے والا ہوں, ضرورت مند ہوں, بھوکا ہوں, میری ضرورت کو پورا کیجیے. تو خاتون نے ایک طبق لیا, اس میں بہترین جو شوہر کھا رہا تھا اسی پکوان کو اس کے اوپر بھی رکھا, کچھ پیسے بھی رکھے, لے جا کر اس کے قریب دی. جیسے ہی دروازہ کھولا اس مانگنے والے نے خاتون کو دیکھا, خاتون نے مانگنے والے کو دیکھا, ایک چیخ نکلی, خاتون کی زمین پہ گری اور وہ بے ہوش ہو گئی. تو شوہر لپک کے آیا کہ بیوی کو اچانک پتہ نہیں کیا ہوگا. اگر بغل کے لوگ بھی آ گئے چیخ کی آواز سن کر, فوراً اس فقیر کو جو دینا تھا دیا, اس کو وہاں سے روانہ اس کو وہاں سے بھیج دیا. اب خاتون کو اندر اٹھا کر لائے, طبیب کو بلایا گیا. جب علاج ہوا تو خاتون کو ہوش آیا, لوگ بھی چلے گئے. تو شوہر نے خاتون سے پوچھا, خاتون ایسا تو نے کیا دیکھ لیا کہ اتنا چیخ مار کے تو سبنے میں چلی گئی اور بے ہوش ہو گئی؟ تو وہ خاتون جو لیٹی تھی اٹھ کے بیٹھ گئی. اس نے کہا حضور میں آج اللہ کی قدرت کو اپنی نگاہوں سے دیکھ کر برداشت نہ کر سکی, بے ہوش ہو گئی. کہا کیا دیکھا تم نے؟ کہا جو مانگنے کے لیے شخص آیا تھا وہ میرا پہلا شوہر تھا, اس سے میرا نکاح تھا, میں اس کی نکاح میں تھی. وہ بڑا امیر ترین شخص تھا, ٹاپ موسٹ تاجروں میں سے اس کا اصفہان کے لوگوں میں شمار کیا جاتا تھا. بڑی دولت کی ریل پیل تھی, بڑی دولت تھی. ایک دن اسی طرح ہم لوگ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے, ایک نوجوان شخص بڑا مجبور, اسے پتا چلا کہ یہ بڑا امیر شخص ہے, تو ہمارے گھر کا پتہ پوچھتے پوچھتے وہ ہمارے دروازے پر آ گیا. ہم اسی طرح کھانا کھا رہے تھے. اس نے آواز دی کہ میں کوئی مانگنے والا نہیں ہوں, بس ضرورت مند ہوں, میری ضرورت پوری کرو, اللہ تم پر خیر فرمائے گا. لیکن میرا شوہر جو یہ مانگنے کے لیے آیا تھا, یہ جو اتنا زیادہ دولت کے نشے میں چور ہو چکا تھا کہ اسے اللہ کے خوف کا کوئی خیال ہی نہیں تھا, اللہ کی نعمت کا کوئی احساس ہی نہیں تھا. وہ کھڑا ہوا, اس کے ساتھ بدتمیزی سے باتیں کی, اس کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیا. اسی پر بس نہیں, اس کے چہرے پر ایک تماچا مارا, اسے گھر سے دھکے دے کر باہر نکال دیا. کہا پتہ نہیں اس کے دل سے کیا نکلا, کیا بددعا نکلی کہ کچھ ہی دن نہیں گزرے کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہو گیا, کھیتوں میں فصل پیدا ہونا بند ہو گئی, ادھر جو تجارت ہوتی تھی وہ بند ہونے لگی, اتنی حالت خراب ہونے لگی کہ کھانے پینے کی نوبت پوری ہونے لگی. تو میرے شوہر نے میرے باپ ماں کو بلایا اور کہا کہ میں اپنا خرچہ نہیں اٹھا پا رہا ہوں, اس خاتون کا خرچہ کیسے اٹھاؤں گا, لہٰذا میں اسے طلاق دیتا ہوں, اس کی کہیں اور آپ شادی کر دیجیے. مجھے میرے ماں باپ کے دروازے پر گھر پہ بھیج دیا. چنانچہ وہ اتنا پریشان ہوا کہ مانگنے کی اس کی نوبت آ گئی تھی. آج میں نے دیکھا وہی شخص ہے جو مانگنے کے لیے ہمارے دروازے پہ آیا ہے. تو اس نے آرام سے سنا, شوہر نے کہا خاتون کیا اس سے بڑی بات تجھے میں نہ بتا دوں؟ کہا اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے, بتائیے. کہا اس دن جو تمہارے دروازے پر مانگنے آیا تھا وہ میں ہی تھا.